go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज ये बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपने पार्टीशन कर लेनी है, ठीक है। और एक सेक्शन जिस पे हमने ब्रेड बनानी है उसको आपने अच्छे से क्रीम कर लेना है, ठीक है। अब आपने बिल्कुल सेंटर से इतना पार्ट उठाना है कि जिससे आपने दो सेक्शन आसानी से जो है मतलब दो स्क्वायर सेक्शन आपके हाथ में आ जाएं, ठीक है। अब ये सेक्शन एक जो मैं हाथ में ले रही हूँ ये हमारा तीसरा सेक्शन, और चौथा सेक्शन वो होगा जो हमने पिछली साइड से एक उठाना है। ये 4 सेक्शन है हमारे प्रॉपर, इन 4 सेक्शन पर ही काम होना है। अब हमने क्या करना है कि चारों सेक्शंस को हमने मतलब कि जो साइडों के सेक्शन है उसे हमने नीचे की तरफ से लेकर गए हैं, ठीक है। और अब हमने जो ये एक सेक्शन उठा रहे हैं जो हमारा पहला सेक्शन था उसके अंदर से, उसके साथ हम नीचे से थोड़े से बालों को मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है। और दूसरी तरफ से भी सेम उसी तरह से हमने एक सेक्शन लेकर और उसे नीचे की तरफ लेकर जाना है, और एक सेक्शन को हमने नीचे वाले बालों को जो है वो उसी सेक्शन के साथ सेम सेक्शन के साथ जो है वो मिला देना है। अब ये देखें कि हमारा कुछ इस टाइप का जो है वो बालों के लेयर्स आ रही हैं, ठीक है। अब हर एक लेयर को सिर्फ आपने नीचे की तरफ डालना है और दूसरी लेयर को आपने उसके साथ ही नीचे लगा कनेक्ट कर देना है, ठीक है। सेम अब यही प्रोसीजर पूरे हमारे ब्रेड में जो है वो चलेगा। हमें इस हेयर स्टाइल को जो है वो नीचे की साइड से ही सारे सेक्शंस को जो है वो लेकर जाना है। और इस तरह से जब आप नीचे की तरफ अपने सेक्शंस को लेकर जाते हैं तो आपकी जो खजूरी चुटिया होती है वो बहुत ज़्यादा फिसल के नीचे की तरफ नहीं आती है, ठीक है। अगर आप सीधी तरफ से इन सेक्शंस को उठाती और लगाती तो आप देखती कि आपका सेक्शन जो है वो लूज़ होकर नीचे आता है बार बार, ठीक है। लेकिन जिस तरह से आपको बताया और दिखाया जा रहा है ये थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, ठीक है। ट्रिकी है इसलिए आप इसको बनाएंगे जब मतलब मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा तवज्जो थोड़ा जहन से काम करेंगे आप इसे जब बनाएंगी तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लगता है। और इस हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारी जो मॉडल थी जिनकी हेयर स्टाइलिंग हम कर रहे थे, इनके फ्रंट वाले बाल छोटे थे, कटिंग वाले बाल थे। अगर इनके फ्रंट के बालों की कटिंग नहीं होती तो हम बिल्कुल फ्रंट पे आप इसको करके जो है वो दिखाते, क्योंकि फ्रंट पर भी इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आती है, ठीक है। अब सेम स्टेप बाय स्टेप हम उसी टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पर 4 लेयर्स हैं हमारे पास, और हम एक लेयर को नीचे डालते हैं, उसके साथ नीचे से बालों को भी कनेक्ट करते हैं, दूसरी लेयर को भी नीचे की तरफ मतलब के क्रॉस में करते हैं, ठीक है। और उसके साथ भी हम जो है वो दूसरी अपोजिट साइड से लेयर नीचे की तरफ जो है कनेक्ट करते चले जाते हैं। और अब आगे से जब हम स्टार्ट करते हैं तब हमारे सेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब होता है हमें समझने में कि कौन सा सेक्शन नीचे या कौन सा सेक्शन, जब ये थोड़ी सी 1-2 स्टेप इसका बन जाता है फिर ये आपके लिए इजी टू होल्ड हो जाता है। फिर आप आसानी से फटाफट से इस हेयर स्टाइल को जो है वो बना लेते हो। और इस हेयर स्टाइल की खूबसूरती बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि हमने क्रिम्प करके बालों को फ्लफ़ी भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से इनकी लेयर्स को जब लास्ट में हम थोड़ा लूज़ करेंगे यानी थोड़ा थोड़ा खींच के इनको हम खोलेंगे तो ये हेयर स्टाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ फ्लफ़ी सा हेयर स्टाइल जो है वो हमारा बन जाएगा, ठीक है। और आगे सीज़न के डेज़ में आपके लिए ये ट्रिकी हेयर स्टाइल्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और आप जब डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग अपने क्लाइंट के हेयर्स पे करेंगे तो क्लाइंट ने आपके बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाना है, ठीक है। इसलिए आपने प्रैक्टिस अभी करनी है, चंद दिन ही रह गए हैं हमारे सीज़न के डेज़ शुरू होने में। और ये देखें जी, अब हमारा ये स्टाइल जो है फटाफट से क्विक हमारी समझ में आ गया है, बनता चला जा रहा है। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत मसला होता है वो भी सोल्व हो चुका है। और अब ये पूरी ब्रेड आपने जितने आपके क्लाइंट के बाल हैं उनके सारे बालों की एक प्रॉपर पूरी आपने जो है वो ब्रेड बना देनी है और इसी टेक्निक को जो है वो फॉलो करते चले जाना है।
اور یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے بال ختم ہو چکے ہیں جو ہم نے ساتھ لینے تھے نیچے والے، تو آگے سے کیا ہوگا؟ تو آگے سے اب ہم سمپل جو ہماری 3-4 لیئرز ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے، ان لیئرز کو ہی نیچے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ گھماتے چلے جائیں گے، یعنی بریڈ کو کنٹینیوسلی ویسے ہی بنائیں گے جیسے کہ ہم نے اوپر سے لائے ہیں۔ اوپر والے بالوں میں ہم نے ساتھ ساتھ مطلب ساتھ والے بالوں کو بھی ایڈ کیا تھا، لیکن جہاں ہمارے بال ختم ہو جائیں گے وہاں سے ہم اب سمپل چٹیا جو ہے، سمپل تو نہیں، اسی کو ہی فالو کریں گے جو ہم بریڈ بنا رہے ہیں۔ اب ہم نے بالوں کو جتنا چاہے آپ نے کھول لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے بال سٹریٹ ہوں گے تب بھی یہ والا ہیئر اسٹائل بہت زیادہ خوبصورت لگے گا، اگر آپ کے بعد کرمپنگ والے ہوں گے تو پھر میسی سا بریڈ بہت زیادہ پیارا لگے گا۔ بہت احتیاط سے آپ نے ساری لیئرز کو جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کھول لینا ہے، اور بہت ہی آپ نے اپنی چٹکی کے ساتھ جو ہے وہ ایک مطلب ہلکا ہلکا سا ان کو پریس کر کے باہر کی طرف جو ہے وہ نکالنا ہے، تاکہ اچھے طریقے سے آپ اپنی بریڈ کو سیٹ کر سکیں۔ یہ اپنے مائنڈ سے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے، کتنی کرنی ہے۔ اگر بہت زیادہ کھینچیں گے تو بہت زیادہ فلفی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نارمل کھینچیں گے تو نارمل رہے گا، اور جتنا آپ کو بریڈ بنائی دکھا رہے تھے اگر اتنا ہی رہنے دیں گے تو وہ پراپر اوپر ایسے لگے گا کہ آپ نے جسٹ ایک بریڈ کا لک دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے بھی ہم اسی یعنی کہ اپنے بریڈ کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں، سیم اسی طرح سے ہی لیئر کو نیچے لے کر جانے ہیں، دوسری سائڈ سے بھی لیئر کو نیچے کی طرف لے کر جانا ہے، ہر لیئر کو کراس میں اس طرف لے جانا ہے اور ادھر کی اس طرف لے آنی ہے۔ جیسے آپ ایک کھجوری چٹیا جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہو، تقریباً وہی پروسیجر اس کا ہوتا ہے، اور لیکن یہ اس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ اور اس سے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کھجوری چٹیا کو بیک سائڈ پر ایک ٹیل کی شکل پہ تو دیکھا ہوگا، جیسے پونی ٹیل بنا لی جاتی ہے کھجوری یہ، لیکن اس طرح سے جو ہے وہ بہت کم لوگ اس ہیئر اسٹائل کو جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ جب آپ اس کو بالکل فرنٹ پہ رکھ کے بنائیں گے تو اس کا لک اور بھی زیادہ خوبصورت آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہماری چٹیا جو ہے جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم اسے لاک کرنے کے لیے نیچے کوئی بھی ربڑ بینڈ جو ہے وہ اس کو مطلب ڈال کے اس کے بعد پھر ہم اس کو مزید اور جو ہے وہ نیٹ یا فلفی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ اب یہاں پر ہم نے ایک ربڑ کے ساتھ جو ہے اسے لاک کر دینا ہے، اور اب ہم نے نیچے سے ان کو پتیوں کو اپنی جو بالوں کی بنائی ہیں ہم نے لیئرز جو بنائی ہیں ان کو آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ کھینچتے چلے جانا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اپنے ساری لیئرز کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کھینچ کے تو اس کو اچھا خاصا آپ نے فلفی کر لینا ہے۔ اور اب یہاں پر ہماری جو بریڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کی سیٹنگ جو ہے آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک کہ وہ اچھے طریقے سے مطلب آپ کو تسلی نہیں ہو جاتی کہ آپ کی بریڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی طور پر ساری لیئرز جو ہیں وہ ایک طرح سے سیٹ نہیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ساری لیئرز کو آپ نے کھینچ کے جیسے اوپر سے بریڈ آ رہی ہے سیم ویسے ہی نیچے سے بھی آپ نے اس کو، لیکن کھینچنا آپ نے بالکل احتیاط سے ہے، ایک دم سے زیادہ اگر آپ نے زور لگا کے اس کو کھینچ لیا تو بریڈ سے بال باہر آ جائیں گے اور آپ کا کیا کرائی محنت جو ہے اس پہ پانی پھر سکتا ہے، اس لیے بہت احتیاط سے بہت پیار سے اپنی لیئرز کو جو ہے وہ کھینچ کے اس طرح سے جو ہے وہ اپنی لیئر بنا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیک سائڈ پر آپ چاہے تو بالوں کو اوپن رہنے دیں، چاہے تو کرلز کر لیں۔ یہاں پر ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، ہم لوگوں نے ایک کیچر کی مدد سے جو ہے وہ ایک سمپل سا ہیئر ڈو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے ٹوسٹ کرنا ہے بالوں کو، اور ٹوسٹ کر کے آپ نے بالوں کو اوپر لے جانا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس گھر میں کوئی بھی کیچر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے اگر آپ کے پاس کیچر ہے تو آپ نے اس کیچر کو اس طرح سے جو ہے بالوں میں اچھے سے گرپ دے کر اپلائی کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بال ہیں آپ کے، ان بالوں کو آپ چاہیں تو ایسے ہی رہنے دیں، چاہیں تو ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ کرلز وغیرہ کر لیں، بعد میں اپنی پونی کو ہم اس کے اوپر سیٹ کریں گے۔ اب ہم فٹافٹ سے پیارے پیارے سے اس پہ کرلز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرلر میں سیلون ڈیزائنر کا اس ٹائم جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں 22 نمبر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے میں پراپر پتلے سیکشن لے کے فٹافٹ سے جو ہے کرلز جو ہے وہ بنا لیں گے۔ دراصل آپ لوگوں کے پاس ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، آپ لوگ پراپر پورے ویڈیوز کو دیکھتے نہیں ہو، درمیان سے سکپ چیک کرتے چلے جاتے ہو، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ویڈیو بناؤں وہ سارا آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہے، یعنی کہ پورا کمپلیٹ ویڈیو بھی آپ کو مل جائے اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے کوئک بہت اچھے سے کرلز بنا لی ہیں، اور اب ہم اس اپنی بریڈ کو اس کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے سیٹ کر کے ہم یہاں پر کوئی پن وغیرہ اپلائی کر دیں گے، اور یہ لے جی ہمارا کوئک والا اور بہت پیارا سا ہیئر اسٹائل آپ لوگوں کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ سیلون جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایزیلی گھر بیٹھے اور اس ہیئر اسٹائل کو جو ہے وہ بنائیں۔ فرنٹ والی سیٹنگ بھی تھوڑا سی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کی پف وغیرہ کی کٹنگ ہوئی ہے تو اس کو آپ نے سیٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ بیک سے تو بڑا پیاری سی سیٹنگ آپ نے کر لی ہوئی ہے، اگر فرنٹ کی لک بھی، کیونکہ فرنٹ سے تو مین آپ نے نظر آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر بھی ہم ایسے اپنے مطلب کے اوپر اٹھا رہے ہیں، اور اسی کلر کے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ ایک مطلب سلائٹلی جو ہے وہ اس کو کرل جو ہے وہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی چھوٹے موٹے جو بال ہیں لمبے، ان کو ہم کرلر کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ لپیٹ دیتے ہیں، کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ اسٹے دیتے ہیں، اور یہ ہمارا فرنٹ کا لک جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ امید ہے بڑا مزہ آیا ہوگا آج کا ویڈیو دیکھ کے، بڑا کچھ یونیک سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ مزے کا کمنٹ کیجیے گا، پیارا سا مزے کا کمنٹ، ٹھیک ہے، اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی نازیہ خان کو آپ اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? And what you gonna do